سخت سردی میں ایک غریب گھرانے کے پاس بس صرف ایک ہی رضائی تھی، مگر اس ایک رضائی نے پورے خاندان کو بدل کر کے رکھ دیا۔ اس رضائی نے بہنوں کی حقیقت دکھا دی، ماں باپ کی بے بسی کو کھول کر رکھ دیا اور ان سب کو ایک ایسی آزمائش میں ڈال دیا کہ سب کے دلوں کا سچ سامنے نکل آیا۔ سردی کی ایک کاٹ دینے والی رات تھی۔ گاؤں کے ایک کچے سے مکان میں ایک غریب خاندان رہتا تھا۔ گھر میں صرف ایک ہی رضائی تھی جس کو سب اوڑھتے تھے۔ ان کی ماں کا دل ٹوٹ جاتا جب وہ اپنے بچوں کو کانپتے ہوئے دیکھتی۔ رات کو جب اماں نے رضائی کھولی تو اس سے روئی جھانک رہی تھی۔ چھوٹی بیٹی ہیرا بولی، امی یہ رضائی تو اور بھی پھٹ گئی ہے۔ ماں نے ایک لمبی آہ بھری اور کہنے لگی، اسی میں گزارا کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی تمہارے باپ کو تنخواہ نہیں ملی۔ جب رات کو سونے کا وقت ہوا تو دونوں بہنوں میں تکرار چھڑ گئی کہ رضائی اوڑھنے میں پہلے کس کی باری ہے۔ بڑی بہن بولی، پہلے میں سوتی ہوں اس لیے رضائی بھی میں ہی اوڑھوں گی۔ چھوٹی بولی، نہیں مجھے زیادہ سردی لگ رہی ہے اس لیے رضائی پہلے میں ہی اوڑھوں گی۔ ان دونوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھ کر ماں نے بہت سمجھایا اور باپ بیچارہ خاموشی سے اپنی بے بسی کا تماشا دیکھتا رہا۔ باپ کے آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی تو میں نئی رضائی کا بندوبست نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بیچارہ ایک چھوٹی سی ملازمت کرتا تھا۔ باپ بیچارہ تو بے بسی کی حالت میں اپنی نوکری چلا گیا۔ ماں نے تھوڑی ہمت کر کے دونوں میں لڑائی ختم کرنے کی کوشش کی۔ ماں نے کہا، میں اس کو موڑ لیتی ہوں اور تم دونوں سائیڈ پر بیٹھ جانا، میں درمیان میں بیٹھ جاتی ہوں۔ جوں جوں رات ہوتی گئی سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ بچوں کے دانت سردی سے کپکپانے لگے۔ یہ دیکھ کر ماں کا دل ٹوٹنے لگا۔ ماں نے دونوں کو اپنے قریب کر لیا۔ ان بیچاروں کے گھر میں صرف بس ایک یہی رضائی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ پڑوس کی خالہ نے جب بچوں کی رونے کی آواز سنی تو گھر سے باہر نکل آئی۔ پھر سوچا کہ میں ہی کیوں مدد کروں، ہر بار میں ہی ان کی مدد کرتی ہوں۔ اس کے بعد ان کے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ رات بہت لمبی تھی، کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب صبح کے وقت سورج نکلا تو سردی کی شدت میں تھوڑی سی کمی ہو گئی، لیکن بچوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ماں نے فیصلہ کر لیا کہ آج تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ اگلی رات اس سے بھی زیادہ مشکل ہو سکتی ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی تھے لیکن اس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن آج بچوں کی ایسی حالت دیکھ کر بہت مجبور ہو گئی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ سارے محلے والے اسے دیکھ رہے تھے لیکن کسی نے بھی آگے بڑھ کر اس کی کوئی مدد نہ کی۔ ادھر جب بچے نیند سے اٹھے تو گھر میں ماں کو نہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کہنے لگے، رات میں ہم دونوں نے بہت لڑائی کی، شاید اسی وجہ سے امی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ مگر ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی امی کہاں چلی گئی۔ وہ جب محلے میں در بدر گھوم رہی تھی تو اس پر خالہ کی نظر پڑ گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ ماں اور بچوں کی ایسی حالت دیکھ کر وہ بہت افسردہ ہو گئی۔ جب کسی نے اس کی مدد نہ کی تو وہ ٹوٹے دل کے ساتھ گھر واپس چلی گئی۔ اس کے گھر میں جتنے بھی پرانے کپڑے تھے اس نے سب جمع کیے اور ایک نئی رضائی جوڑنا شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے، اس نے اپنے زخمی ہاتھوں کی بھی پرواہ نہ کی اور اپنے کام میں لگی رہی۔ اس کے زخموں سے چور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کہتی رہی کہ چاہے جو بھی ہو جائے آج یہ رضائی مکمل کر کے رہوں گی۔ جب بچوں نے دیکھا کہ وہ اکیلی بیٹھ کر رضائی سی رہی ہے تو دونوں بچے بہت زیادہ افسردہ ہو گئے۔ اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر اس سے معافی مانگنے لگے، اماں ہمیں معاف کر دو، ہم آج کے بعد کبھی نہیں لڑیں گے اور نہ ہی آپ کو تنگ کریں گے۔ گھر واپس جا کر خالہ سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے کچھ روئی لی اور اپنے کچھ پرانے کپڑے اکٹھے کیے اور ان کے گھر چلی گئی۔
کہنے لگی بیٹا یہ لو اس سے رضائی بنا لو، بچوں کے کچھ کام آئیں گے۔ آخر کار ماں کی محنت رنگ لے آئی، ایک خوبصورت بڑی رضائی بن گئی جس کو دیکھ کر بچے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ رات کو سب سکون کی نیند سو گئے، نہ کوئی لڑائی ہوئی نہ کوئی جھگڑا ہوا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو ماں کہنے لگی کہ دولت نہیں، محبت ہی اصل آسائش ہے۔ غربت گھروں میں نہیں دلوں میں ہوتا ہے۔ اگر دل صاف ہو اور دلوں میں محبت ہو تو ایک رضائی بھی پورے خاندان کو گرم رکھ سکتی ہے۔